سندھ کی عدلیہ پر کسی مخصوص کیس میں دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کہتے ہیں، واضح طور پر کہتا ہوں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ عدلیہ کی آزادی اس کے فیصلوں سے نظر آتی ہے۔ میرا گمان ہے جج کرپٹ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ کچھ کوششیں ایسی ضرور ہوئیں، لیکن خدا کی رحمت سے مجھ پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ ایک دو بار کچھ ایسی کوشش ہوئی جس کا فوری سد باب کیا، وہ بھی بعد میں غلط فہمی ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا پوری ایمانداری سے کہتا ہوں الیکشن ٹریبونل کے جج کا تبادلہ معمول کی کارروائی تھی۔ ججز کے تبادلے کا نظام بہت پیچیدہ ہے۔ پوری ایمانداری سے کہتا ہوں الیکشن ٹریبونل کے جج کا تبادلہ معمولی کارروائی تھی۔ اے ایس ایف کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی، بحرین جانے والے مسافر سے 3600 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ صلاح الدین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے صلاح الدین۔ بالکل، دیکھیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی ہے۔ بحرین جانے والے مسافر سے 3600 گرام آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ بحرین کی پرواز جانے والے مسافر محمد سعید نے مذکورہ منشیات 2 ہاٹ پاٹس میں مہارت سے چھپا رکھی تھی، تاہم اے ایس ایف کے عملے نے سامان کی تلاشی کے دوران ہاٹ پاٹس کو مشکوک قرار دیا تھا اور تلاشی پر ان میں سے منشیات برآمد کر کے سپلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ آئس ہیروئن کے ساتھ اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے کر دیا ہے۔ جی شکریہ صلاح الدین۔ اٹک کی ضلع کچہری میں پولیس اہلکار نے فائرنگ کر کے 2 وکلاء کو قتل کر دیا۔ پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملک اسرار احمد ایڈوکیٹ اور ذوالفقار مرزا کو قتل کیا گیا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے محمد صدیق سے۔ جی محمد صدیق، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بڑا افسوسناک واقعہ ضلع کچہری اٹک میں پیش آیا ہے، جو نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ایلیٹ فورس کے بابرتی اہلکار نے فائرنگ کر کے ڈسٹرکٹ بار کے سینئر 2 وکلاء کو ملک اسرار احمد اور ذوالفقار مرزا کو قتل کر دیا گیا۔ ملک اسرار احمد ایڈوکیٹ ممبر پنجاب کونسل کے کونسل ہیں اور سابقہ صدر بھی تھے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے ریاست میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ جی ٹھیک ہے صدیق، بہت شکریہ آپ کا۔ بجٹ میں پیکٹ والی دالوں، چاول سمیت تمام بنیادی اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا کہ بڑے جنرل سٹورز پر اشیاء خورونوش کی تمام اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس عائد ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب نظامی سے، بتائیے شعیب۔ جی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے وہ بجٹ کی ایک ایک شق کے اوپر، خاص طور پہ فنڈز بل کی تمام شقوں کے اوپر غور کر رہی ہے، جس میں جو ہے یہ بات سامنے ہے کہ تمام کے تمام جو پیکٹ کے اندر پیک ہوئی جو ہے وہ دالیں، چاول ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جی ایس ٹی 18% عائد ہوگا۔ تاہم جو بچوں کا دودھ ہے اس کے اوپر بھی 18% جی ایس ٹی عائد ہونے کے اوپر جو ہے وہ اراکین کمیٹی جو ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے ملک میں ایک مہنگائی آئے گی اور جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو دودھ دیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ استعمال کم کر دیں گے، بچوں کی غذائیت کے اوپر فرق پڑے گا، جس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ یہ جو بچوں کے پیک دودھ ہیں اس میں پہلے ہی کمپنیز بہت زیادہ قیمت وصول کرتی ہیں منمانی، اس لیے اگر وہ ریلیف دینا چاہتی ہیں تو قیمت کے اندر ریلیف دیں، ٹیکس کے اندر ریلیف دینا جو ہے پاسبل نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ جو نان فائلرز ہیں ان سے متعلق ایشوز پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور کچھ یہ بتایا گیا کہ ایسے افراد جو کہ 24 لاکھ کے قریب ہیں، نان فائلر ہیں، ان کی سمیں بلاک ہوں گی اور انہی کی فورن ٹور کے اوپر جو پابندی عائد کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے چاندیو گاؤں کلفٹن میں ایف آئی اے اور ڈریپ کی کارروائی، مویشیوں کی ممنوعہ دوا تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جہانگیر خان سے جانیں گے، بتائے گا جہانگیر۔ جی بالکل، ڈراپ کے مطابق فیکٹری سے تیار شدہ بوسٹن پلس انجیکشن اور اس کا خام مال سمیت کنٹینرز، بوتلیں، سرنجز اور پیکنگ مٹیریل برآمد کر لیا گیا ہے۔ بوسٹن سینتھیٹک سٹوماٹوٹروفون ہارمون سے تیار کردہ انجیکشن ہے جو مویشی کو دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت یورپ اور دیگر کئی ممالک میں اس کے استعمال فروخت پر پابندی عائد ہے۔ ڈراپ کے مطابق بوسٹن انجیکشن مویشیوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہے اور اس کے لگانے سے جانور کے دودھ کا جو استعمال ہے وہ بھی مضر صحت ہو جاتا ہے، اسی لیے شہری اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بہت شکریہ جہانگیر خان۔ اور شارع فیصل تھانے کی ابتر صورتحال، ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا کا شارع فیصل تھانے کو ماڈل بنانے کا فیصلہ۔ نذیر شاہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں کراچی جو سب سے بڑی شارع فیصل، وہاں پر جو
थाना है उसकी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर थी, जिसके बाद एसएसपी की डॉक्टर फारूक रजा की एडमिशन को मॉडल बनाने का फैसला किया गया और खातून आर्किटेक्ट को थाने बुलवा कर तमाम इमारत का जायजा लिया गया है और मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। एसएसपी ईस्ट का कहना है कि थाने को जाजिब नजर और मॉडल बनाने के लिए मशावरत की गई है और तमाम जितने भी मंजिल पर कमरे मौजूद है वो दिखाए गए और तज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जो इब्तिदाई ग्राउंड का काम है वो 5 रोज में शुरू किया जाएगा और इस थाने की इमारत पुरानी और काफी बड़ी है। इसके अंदर और बाहर कैश प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से इमारत बदनुमा नजर आती थी और रोजाना लाखों शहरी से सफर करते हैं। तो कोशिश होगी 1 माह में थाने की शक्ल तब्दील की जाए और साइलिन जो थाने में आएंगे उनको भी एक अच्छा माहौल फराहम किया जा सके। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नज़ीर शाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वकला की फलाह के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर लिया। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट से इस बारे में जानते हैं। बताइए तारिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बार काउंसिल के इपेक्स बॉडीज के वकला ने अरकान ने मुलाकात किया और उसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ और वकला रहनुमा आसन बुल भी शामिल थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वकला की फलाह को ग्रांट के लिए 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खतून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हाल और डे केयर सेंटर भी कायम करने का ऐलान किया है। मुलाकात के दौरान जो है अटक में 2 वकला के कत्ल की इत्तला पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने गहरे रंज का इजहार किया और वज़ीर आला ने हदायत की है कि पुलिस फौरी तौर पर मुलज़िम को हिरासत में ले। जी शुक्रिया तारिक मुनीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर और डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 267 रुपये 79 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 24 पैसे की कमी की थी और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। शहबाज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में अब तक मजमूई तौर पर 35 रुपये की कमी की जा चुकी है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये घटाने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या आटा दाल के भाव कम होंगे? महंगाई के सताए अवाम कहते हैं हुकूमत ने शायद 10 रुपये की ईदी दी है, ईद के बाद फिर कीमत बढ़ा देंगे। पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो क्या होगा? बाकी जो सब चीजें महंगी है वो सस्ती होनी चाहिए ना। 20 रुपए बढ़ा के 2-3 रुपए 5 रुपए कम कर देते, कह महंगाई कम हो गई। कभी 15 रुपए बढ़ा देते, अभी बात चल रही है ले भी बढ़ाएंगे 20 रुपए की। अब 58 रुपए करने के बाद फिर वो 78 रुपए हो जाएगी तो बचा क्या? पेट्रोल की कीमत कम की है, इसी तरह बाकी चीजें भी कम करें क्योंकि गरीब आदमी की पहुँच से सब चीजें दूर है। हुकूमत को जो है महंगाई कम करे, मजदूर बेचारा क्या करेगा? वो पेट्रोल से तो उसने कुछ नहीं लेना देना ना। मुर्गी का रेट हो गया, घी हो गया, आटा दालें, ये चीज डाउन कर दी है। पेट्रोल के लिए जो ये 10 रुपए कम करते हैं, बढ़ाने के लिए ये 20-20, 25-25, 30-30 रुपए बढ़ा देते हैं। हुकूमत से ये अपील करेंगे कि मेहरबानी करें हम पे, गरीबों पे, कुछ जरा महंगाई कम करें। सियासतदान अपने बारे में सोचता, अगर आवाम के बारे में सोचे तो शायद कुछ हो सके। शायद 5-10 रुपए जिन्नी देर 50-60 रुपए इकट्ठा ना करन उन्नी देर महंगाई किराया नहीं घटदा। बसां वाले किराया घट लै रहे ने, किराया उत्थे ही रहिंदा है, महंगाई उत्थे ही रहिंदी है। ये पेट्रोल कम हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, गरीब ने मरना ही मरना है, अमीर ने तरना ही तरना। अब देखिए ईद के बाद ये फिर बढ़ जाना। ये ईद गुजारने के लिए उन्होंने कहा कि ईद का तोहफा दिया, 10 रुपए ईदी दी आप देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के बहादुर और मजलूम आवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल किया। दोनों अकाबरीन ने खित्ते में तशद्दुद और खून रेजी रोकने के लिए आलमी बरादरी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया है। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सिविल अस्पताल सखर के जेल वार्ड से खतरनाक कैदी खैरू तेगानी के फरार पर ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिस अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद एक अहलकार फरार हो गया है। सरकार की मुद्दत में पुलिस अहलकारों के खिलाफ सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद मुल्जिमान में 1 ASI और 3 कांस्टेबल्स शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है कि ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों ने खतरनाक कैदी खैरू तेगानी को फरार कराने में मदद की। कैदी के साथियों को जेल वार्ड तक रसाई दी। चेयरमैन इंटरपोर्ट ने गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज शाह फैसल से कॉपियां बाहर भेजकर हल कराने की कोशिश नाकाम बना दी। चेयरमैन इंटरपोर्ट ने कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट और विजिलेंस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं अनवर खान से जानेंगे। जी अनवर बताइएगा।
دیکھیے سپریر سائنس کالج شفیل کالج کے اندر گزشتہ 10 سے 11 دن کے دوران امتحانی کاپیاں بآسانی امتحانی سینٹر سے باہر لے کر مختلف جگہوں پر یہ پرچے حل کیے جا رہے تھے، جبکہ امیدوار امتحانی سینٹر کے اندر موجود نہیں تھے۔ اچانک معائنہ کیا ہے انٹر بورڈ کے چیئرمین نے، اور اس دوران بڑی تعداد کے اندر امتحانی کاپیاں تحویل کے اندر لی گئی ہیں۔ کاپیاں امتحان میں تحویل میں لینے کے بعد سیکرٹری کالج کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تمام کی تمام کاپیاں یہاں سے نکل کے مختلف مقامی ہوٹلوں گھروں کے اندر ان کے پرچے حل کیے جاتے تھے۔ پرچے حل کرنے کے بعد یہ کاپیاں دوبارہ سینٹر میں فراہم کی جاتی تھی۔ انور خان اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں انسان کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایسی بات کیسے کرتا جو دیکھی ہی نہیں۔ میں کھڑا رہا اور 40 دن کیا اگر 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑتا تو رہ جاتا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، دل کو سکون ہے کہ میں کھڑا رہا اور لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں۔ بیگم کے متعلق کیا بات تھی؟ پتہ نہیں، ان کے جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اچھی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ اچھا، اون چودھری، ہاں، اس کا جو بیان تھا اس کے بھی حوالے تھے، وہ بہت غیر اخلاقی تھے۔ اون چودھری کے نام سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اون چودھری یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، اور میں نے بشرا کو بیوی کو دیکھا بھی نہیں ہوا اور کبھی بات بھی نہیں ہوئی ان سے۔ شاید میرے تعلقات بہتر ہو جاتے تو اس سے کیا ہوتا اگر میرے منہ میں ہی کالک ملی جاتی، وہ باتیں میں کرتا جو میں نے دیکھی نہیں ہوئی، جو میرے سامنے ہوئی نہیں۔ تو انسان کو کسی جگہ تو کھڑا ہونا چاہیے سچ کے ساتھ۔ میں کھڑا رہا 40 دن کے، اگر مجھے 40 سال بھی رہنا پڑتا تو میں رہ لیتا، وہ باتیں ان پہ دستخط نہ کرتا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی آپ اسی طرح ہیں یا میری کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں نے سارا کچھ تکلیف اسی کی وجہ سے صحیح کہ اگر میں اس کے خلاف کہہ دیتا تو میری جان بھی لوگ، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، میرے خلاف جو شاتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اگر میں وہ بیان دیتا جو دوسرے لوگ بیان دے کے نکلے ہیں تو مجھ پہ لعنت۔ وہ میرا مطلب آج میں بیان دوں تو مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس وقت وہ بیان دے کے نکلتا جو وہ کہہ رہے تھے، وہ تو ذلت اور رسوائی اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ظاہر ہے آدمی جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ضمیر مطمئن، ضمیر مطمئن، کیا بات کی آپ نے کہ دل کو سکون ہے۔ باہر نکلا پریس کانفرنس، لوگوں نے لوگ عزت دے رہے ہیں آپ کو۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوتے دیکھ نہیں رہا۔ عید کے بعد 2 ماہ بہت حساس ہیں، اگست تک آر پار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں یہ حکومت دکھاوے کی ہے۔ مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ مجھے یہ نہیں پتا خان کیا ان سے مانگیں گے، میں تو کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ مذاکرات کر ہی نہیں رہے تھے، اب مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط ہوں گی، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ جمعہ جنگ کے ساتھ ٹوٹلی اٹس اے فیلئر۔ سیاست تو شہباز کے لیٹنے سے نکلی ہے۔ نواز شریف شہباز شریف سے پھر بھی قدرے بہتر ہے، کم کرپٹ ہے اور کبھی کبھی اس کی غیرت جاگ بھی جاتی ہے، لیکن شہباز شریف تو ویسے بٹھایا ہوا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کی۔ اس وقت نواز شریف ایسے ہی ہے جیسے شیخ رشید ہے، دور ہے۔ زلفی بخاری ٹائپ کے لوگ لندن سے بیٹھ کے انہوں نے مینج کیا ہوا تھا اور یہاں سے، لیکن اللہ نے مجھ پہ احسان کرنا تھا، ورنہ میں ویسے ہی خوار ہی ہو رہا ہوتا۔ اچھا، جو یہ ہوا ہے اس میں خان صاحب کو آپ کے وہ ایک تعلق کو نبھانا نہیں چاہیے تھا؟ ہاں چاہیے تھا، لیکن نہیں نبھایا۔ میں پیدا ہی سیاست کے لیے ہوا تھا۔ عمران خان کی حد تک میرا ایک سافٹ کارنر تھا، ہے اور رہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا۔ عید کے بعد یہ 2 مہینے جو ہیں یہ بڑے ہی حساس ہیں۔ اگست تک میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ آر پار ہو جائے گا۔ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا کچھ نیا ہی دیکھ رہے ہیں؟ نیا بھی ہو سکتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی جو دستخط ہوئے تھے، آپ بھی تھے اس کا بھی نام؟ مجھے انہوں نے بلایا 4 دفعہ، میری شہزاد اکبر صاحب میرے متحد تھے، ان کا دفتر میرے ساتھ تھا شہزاد اکبر صاحب کا، لیکن انہوں نے کبھی دفتر نہیں کھولا میری موجودگی میں۔ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھا جہاں پہ انٹیریئر منسٹری تھی، کیونکہ بعض لوگ زلفی بخاری جیسے ذہین ہوتے ہیں، یہ گھروں میں تعلقات بناتے ہیں، ہم تو سیاست کرتے ہیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے شعیب شاہین اور علی بخاری کے خلاف تھانہ کوثار میں درج مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ فاروق اعجاز سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے فاروق۔ جی بالکل، شعیب شاہین اور علی بخاری کے خلاف تھانہ کوثار میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے یہ سماعت کی۔
عدالت نے جو ہے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شعیب شاہین اور علی بخاری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کو منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے شعیب شاہین اور علی بخاری کی 10-10 ہزار کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں۔ ریاست الذہن آزاد ایڈوکیٹ دونوں کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے، عدالت ویڈیو میں دیکھ سکتی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آیا۔ عدالت نے اب فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 جون تک سماعت ملتوی کر دی ہے، جبکہ شعیب شاہین اور علی بخاری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں۔ سماعت 22 جون تک ملتوی ہو گئی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے فاروق، شکریہ۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ عید کے بعد 2 ماہ بہت حساس ہے، اگست تک آر پار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں یہ حکومت دکھاوے کی ہے، نواز شریف گڈ بک میں نہیں مگر شہباز شریف سے پھر بھی بہتر ہے۔ شہباز تو صرف دستخط کے لیے ہے۔ 2014 میں لندن پلان بنا تھا، طاہر القادری بانی پی ٹی آئی سے لندن ملنے گئے تھے، مجھے اس پلان کا پتہ تھا، حکومت جانے کا ایم کیو ایم کے بھائیوں نے بتا دیا تھا، میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو چلا لمبا ہو جاتا، میرے خلاف تمام شہادتیں پی ٹی آئی سے آئیں، دکھ ہے بانی پی ٹی آئی کو مجھ سے تعلق نبھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ مجھے یہ نہیں پتا خان کیا ان سے مانگیں گے، میں تو کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ مذاکرات کر ہی نہیں رہے تھے، اب مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط ہوں گی، کوئی شرائط وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن اصل حکومت تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک دکھاوے کی، یہ کسی عام راہگیر کو بھی آپ کہیں وہ کہیں گے کہ یہ جمعہ جنج کے ساتھ ٹوٹلی اٹس اے فیلئر۔ نواز شریف اس وقت کیا سیاست، کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست تو شہباز کے لیٹنے سے نکلی ہے۔ نواز شریف شہباز شریف سے پھر بھی قدرے بہتر ہے کہ کم کرپٹ ہے اور کبھی کبھی اس کی غیرت جاگ بھی جاتی ہے، لیکن شہباز شریف تو ویسے بٹھایا ہوا ہے، دستخط کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کی، اس سارے نظام کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس وقت عوام میں۔ اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی سے ان کے آج یا کل کیا مذاکرات کس جگہ پہنچتے ہیں اور عمران خان کی پارٹی سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن میں مذاکرات کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو نہیں کہ دیکھ رہے کہ نواز شریف الٹیمیٹ جیسے شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں وہ تو ان میں کوئی پاور نہیں ہے ڈیسیژن، تو میاں صاحب خود ہی آ جائیں، وہ آنے دے گے، آنے دیں۔ 50 روپے کی ضمانت پہ گئے آئے، سارا ٹھیک کیا، ایئرپورٹ پہ ہی انگوٹھا لگ گیا، میرا نہیں خیال۔ میاں صاحب صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، خواہش بھی نہیں کر سکتے، میاں نواز شریف خواہش بھی نہیں کر سکتے، اس کو وہ گڈ بک میں ادھر نہیں ہے۔ اس وقت نواز شریف ایسے ہی ہے جیسے شیخ رشید ہے، دور ہے۔ ہوا آپ کے ساتھ یہ سارا، اس میں کیا پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے؟ آپ کو وہ پیچھے کرنا؟ آف کورس یہ زلفی بخاری ٹائپ کے لوگ لندن سے بیٹھ کے انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا اور یہاں سے، لیکن اللہ نے مجھ پہ احسان کرنا تھا، ورنہ میں ویسے ہی خوار ہی ہو رہا ہوتا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، ساری چیزیں میرے ساتھ وہ ہوئی جو انہونی ہوئی، لیکن اچھا ہوا میرا، میں یہ جیت کے جو گئے، مجھے تو آپ جیسا سینئر صحافی مجھے آدھی کیبنٹ کے نام بتا دے کیا ہے، ایسی بس ویلی رن پرونے ہیں جوگی، بیکار وہاں بیٹھے ہوئے لوگ۔ اچھا، جو یہ ہوا ہے اس میں خان صاحب کو آپ کے وہ ایک تعلق کو نبھانا نہیں چاہیے تھا؟ ہاں چاہیے تھا، اصل تو انہیں ہی نبھانا چاہیے تھا، لیکن نہیں نبھایا۔ ہر ایک پہ ایک آدمی شباب ایک وقت ہوتا ہے، تو یہ اس کے شباب کا وقت ہے، لوگ اس کے ساتھ نوجوان نسل اس کی ووٹر ہے۔ میں نے کہا بھی نہیں، گلا بھی نہیں کیا، میں الیکشن میں جیل میں تھا اور تھوڑی دور چکی تھی، میں کسی پولیس والے کے ذریعے کہلوا بھی کہنا ٹھیک ہے جو ہو گیا۔ اچھا، جب چلا کاٹ رہے تھے ایون اس کے بعد بھی، اس سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اب میں سیاست ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، تو کیا کروں گا میں، تو مجھ سے تو دن ہی نہیں گزرتا سیاست میں پیدا ہی سیاست کے لیے ہوا تھا، سیاست میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ عمران خان کی حد تک میرا ایک سافٹ کارنر تھا، ہے اور رہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا، لیکن اس دکھ کا میں ویلا ڈالوں، قیامت آ گئی، جن کا ہوا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرا سارے ہی ہم میں ننگے ہیں اس میں، لیکن مجھے دکھ افسوس
جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. میں نے کہا بہتر ہی ہو گیا. عید کے بعد یہ 2 مہینے جو ہیں یہ بڑے ہی حساس ہیں، اور یہ جولائی اگست تک میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ آر پار ہو جائے گا جو بھی ہونا. الیکشن دیکھ رہے ہیں یا کچھ نیا ہی دیکھ رہے ہیں؟ نیا بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب آگے ان کے پاس کیا ہے، گنگو تیلی ننگے نہا رہے ہیں ہمام میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں جی لندن پلان بنا تھا، طاہر القادری اور اپنا عمران خان اور سارے، اس وقت آپ پلان تو بنتے رہتے ہیں. آف کورس لندن میں بنا تھا. اچھا ہوا تھا یہ پلان؟ میرا مطلب ہے طاہر القادری لندن میں آئے تھے اور عمران خان ان سے ملے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ کو اس وقت پتہ لگ گیا تھا؟ پتا تھا مجھے، جب حکومت جا رہی تھی اس وقت بھی مجھے پتا تھا. مجھے ایم کیو ایم نے بتا دیا تھا، کیونکہ میں نے مکان خالی کر دیا سرکاری. تو خان نے مجھے کہا تو نے سب کہہ رہے ہیں مکان خالی کر دیا، ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا سر ہم جا رہے ہیں. تو کہہ رہا تو کیوں، کیسے کہہ رہا ہے یہ، میری تو بات چیت ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے. میں نے خان کو بھی یہ کہہ دیا کہ ایم کیو ایم والے میرے بھائیوں کی طرح، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں سگنل جو حقیقی سگنل دینے والے ہیں انہوں نے دے دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت باجوہ صاحب کی انوالومنٹ تھی خان کی؟ کوئی شک نہیں ہے. جی. کس طرح، کوئی ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ رہے تھے یا؟ مجھے یہ نہیں پتا، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن ایک دفعہ ایک گھر سے میں نکلا تو وہاں سالک اور محسن نقوی صاحب نکل رہے تھے. تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی شخص گیٹ نمبر 4 کے بغیر سیاست میں نہیں آیا. تو اس میں سب کا شرم پردہ رہ جائے میرے سمیت. کلفی والا ہے، ریڑھی والا ہے. پولیس نے تو نفری پوری کی ہے. اصل لوگ تو جو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جب خبر ہوئی کہ بھئی یہ ہو رہا ہے آدم ہے، وہ ملک سے ہی بھاگ گئے. وہ ملک سے باہر مزے کر رہے ہیں. جس طرح مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا. زلفی بخاری کی بھی بات کر رہا ہوں، یہاں یہ سارے 1-2 لوگ ہیں یہ پہلے بھاگ گئے. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو دستخط ہوئے تھے، آپ بھی تھے اس کا بھی نام؟ مجھے انہوں نے بلایا 4 دفعہ. میری شہزاد اکبر صاحب میرے متحد تھے، ان کا دفتر میرے ساتھ تھا شہزاد اکبر صاحب کا، لیکن انہوں نے کبھی دفتر نہیں کھولا میری موجودگی میں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ دفتر ہی، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھا جہاں پہ انٹیریئر منسٹری تھی. کیونکہ بعض لوگ زلفی بخاری جیسے ذہین ہوتے ہیں، یہ گھروں میں تعلقات بناتے ہیں. ہم تو سیاست کرتے ہیں. 4 دفعہ آپ کو بلایا گیا کیبنٹ میں کہ یہ دستخط کریں اس پہ؟ ہاں میں تھا ہی. زلفی جب شہزاد اکبر کی کوئی چیز ہوتی تھی میں نہیں ہوتا. پہلے دن سے ہی اس سے میری، کیونکہ وہ آیا تو ادھر سے ہی تھا. ٹھیک ہے. شہزاد اکبر آپ کو پتہ لگ جاتا تھا یہ ایجنڈے میں آج یہ ہے تو؟ آف کورس. میں جب وہ میرے سے سلام دعائی نہیں تھی اس کی، جب وہ میرے متحد ہونے کے باوجود وہ اس دفتر میں ہی نہیں آیا، وہ پی ایم ہاؤس ہی رہتے تھے، تو پھر مجھے بھی اپنی عزت عزیز تھی تو میں نے کیا کرنا. آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے تھے؟ نہیں، وہ آپ کی پکی تھی؟ وہ نہیں میں کسی کو کرنے دیتا. اتنا بھی پولا نہیں میں کہ بندہ اقتدار میں ہونا تو لوگ کہتے ہیں تیری آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں. تو جب اقتدار سے اترتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. تو اقتدار کے اور لوازمات ہوتے ہیں جی. جب آدمی اقتدار، ہمیں جیل کے بعد کسی نے فون نہیں کیا جب پتہ لگا کہ ہمارا چلا، تو پھر تو لوگ فون بھی نہیں کرتے آپ کو. دیکھیں نا جہاں لال حویلی میں دن میں 200, 400, 200, 300 لوگ آتے تھے، وہاں 10-20 ہی لوگ آتے ہیں. آپ کا ایک الحاق ہوتا ہے ہمیشہ خان صاحب کی حد تک. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کی سیاست ہے نہیں، آپ اس کو فیوچر میں بھی دیکھ رہے ہیں یا بس اب آپ نے اپنی وہ کرنی ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے میری ملاقات ہو تو اس سے بات تو کروں نا. میرا تو بہت عرصہ ہوا ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ابھی کوئی ڈیالہ وغیرہ میں نہیں گیا جی. کیا وجہ؟ میں نہیں گیا کہ بس اب آپ بہت گہرائی میں جا رہے ہیں کہ میرا اڈیالہ میں جانا، انہوں نے، میں جا کے بھی ان کی یہ جو ٹیم ہے اس وقت ان کے ساتھ میری سلام دعائی نہیں. میں جانتا ہی نہیں بیرسٹر کیا نام ہے اس کا، گوہر. نہیں تو ان کو چھوڑیں، آپ تو خود جائیں ملے. نہیں میں جاتا ملتا اور نئی مصیبت کسی کو جنم دوں تو اس کا کیا فائدہ ہے. اس دن چلہ کیوں بنا یہ؟ ایکچولی تو شاید یہ زیادہ ہو جاتا. میری صحت کافی خراب ہو گئی اس جگہ پہ.
لیکن لوگ اچھے تھے, کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی. چلے میں ماں خواب میں زیادہ آئی جو پہلے کبھی نہیں آتی تھی. اگر میں چاہتا تو پہلے جب گیا ہی تھا تو اسی وقت اسی گاڑی میں واپس آ جاتا, لیکن میں نے کوئی تحریر نہیں دی, کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی. بشرا بیگم کے متعلق کیا بات تھی؟ پتہ نہیں, ان کے جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اچھی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی.